باب ما جاء فی اقامت الصفوف، ان روایتوں کا بیان جو صف کو سیدھا کرنے کے بارے میں آئی ہے۔ تو اس روایت کے اندر صف کو سیدھا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ کس طرح صف سیدھی ہونی چاہیے۔ صف کو سیدھا کرنے کے سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ یہاں بھی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ باہر نکل رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ یا تو صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو پھیر دے گا۔ تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا تھا اور صفوں کو ملانے کا حکم دیا تھا، اور اس کی آپ بہت زیادہ نگرانی کیا کرتے تھے، اور پھر جب صحابہ کو عادت ہو گئی تو آپ نے یہ اہتمام چھوڑ دیا تھا۔ پھر اچانک دیکھا کہ صحابی کا سینہ اس جماعت سے آگے نکلا ہوا ہے، سب سے آگے نکلا ہوا ہے، وہ آگے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں آ کر کی بات بیان فرمائی کہ یا تو صفوں کو سیدھا کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو پھیر دے گا۔ تو چہرے کو پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں نفرتیں ڈال دے گا۔ تو اگر صفوں کو نہیں ملایا جائے گا تو اس کا روحانی اثر یہ پڑے گا کہ قوم میں آپس میں اتفاق نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اس کی اور زیادہ وضاحت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تمہاری صفیں سیدھی ہوتی تھی تو تم میں اتفاق تھا، اور جب صفوں کے درمیان خلا ہونے لگا تو دلوں کے درمیان بھی خلا ہونے لگا اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال صف کو سیدھا رکھنا چاہیے۔ صف کی سیدھا کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو یہ کہ سب کے ٹخنے برابر رہیں، اس طرح سے کہ اگر ایک کے ٹخنے میں کوئی چیز ڈالی جائے تو سب کے ٹخنوں سے پار ہو جائے، تو اس طرح سے صف سیدھی ہو سکتی ہے۔ پیروں کو تو برابر نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ پیر کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں کسی کے بڑے ہوتے ہیں، البتہ اگر ٹخنے سب کے برابر رہیں تو اس صورت میں صف بالکل سیدھی رہے گی، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ شامل ہے کہ درمیان میں خالی جگہ نہ رہے، کاندھے سے مل جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس روایت کے اندر یہ فرمایا ہے کہ کاندھوں کو کاندھوں سے ملاؤ اور پیروں کو پیروں سے ملاؤ، تو پیروں کو پیروں سے ملانے سے مراد یہ ہے کہ سب کے پیر جو ہے برابر رہیں، کیونکہ پیروں کو پیروں سے ملانا ہر ایک کا یعنی پورے پیر سے ملانا یہ تو ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اس سے مراد جو ہے وہ پیروں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے کہ سب کے پیر سیدھے رہیں۔ غیر مقلدین جو کرتے ہیں کہ انگلیوں سے انگلیاں ملا لیتے ہیں تو انہوں نے حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھا ہے۔ حدیث کے اندر کھڑے ہونے کا بیان نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر صف کو سیدھا کرنے کا بیان ہے اور صف کو برابر کرنے کا بیان ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح صف ملاؤ کہ کوئی صف کو ملا کر کے کھڑا ہو، ورنہ تو شیطان تمہارے درمیان بکری کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس بیان کیا قتیبہ نے، فرماتے ہیں اس بیان کیا ابو عوانہ نے سماک بن حرب کے حوالے سے، انہوں نے نعمان بن بشیر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ ایک دن نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ لوگوں سے باہر نکلا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا۔ اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ برا اور جابر بن عبداللہ انس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں نعمان بن بشیر کی حدیث حسن صحیح ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کی تمامیت میں سے صف کو پورا کرنا ہے، صف کو سیدھا کرنا ہے، نماز کی تمامیت میں سے نماز کی تکمیل میں سے صف کو سیدھا کرنا ہے۔ اور حضرت عمر سے روایت ہے کہ وہ صف کو سیدھا کرنے کے لیے آدمی مقرر کرتے تھے اور تکبیر نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ خبر دی جاتی کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں۔ تو جب مسجد نبی بڑی ہو گئی اور نمازی کی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد حضرت عمر نے آدمیوں کو مقرر کر دیا تھا۔ پہلے تو خود ہی سیدھی کیا کرتے تھے، لیکن جب تعداد زیادہ بڑھی تو پھر اور لوگوں کو مقرر کر دیا تھا۔ جب پیچھے سے کہا جاتا کہ صف سیدھی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے تکبیر کہتے تھے۔ اور
حضرت علی حضرت عثمان سے روایت ہے کہ وہ دونوں اس کی نگرانی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے سیدھے ہو جاؤ، استو، سیدھا ہو جاؤ۔ معلوم نہیں کہ عرب میں کیا طریقہ ہے، لیکن ایک ہمارے استاد تھے وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ عرب میں پہنچے نماز پڑھنے کے لیے تو امام نے او کی آواز نکالنا شروع کیا، یعنی تکبیر کہنے سے پہلے او اس طرح سے آواز نکالی۔ اب وہ پریشانی ہے او کیا ہے، تو جب بعد میں یہ روایت سامنے آئی تو تب پتہ چلا کہ وہ استو کہتے ہیں، یعنی سیدھے ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے اب بھی یہ طریقہ بہت سی مساجد میں عرب میں رائج ہے۔ تو یہی جو ہے حضرت علی حضرت عثمان کا طریقہ تھا کہ وہ خود اس کو کہا کرتے تھے، اور حضرت علی تو نام بنام کہا کرتے تھے کہ فلاں آگے ہو فلاں پیچھے ہو، یعنی صفوں کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی کہتے تھے فلاں آگے ہو فلاں پیچھے ہو۔ پڑھیں۔ وبه حدثنا نصر بن علي الجهسمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي معشر عن ابي ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم وهيشات الاسواق. وفي الباب عن ابي ابي بن كعب وابي مسعود وابي سعيد والبراء والانس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه ان يليه المهاجرون والانصار ليحفظوا عنه. وخالد الحذاء وخالد بن مهران ابن ابا المنازل سمعت محمد بن اسماعيل يقول ان خالد الحذاء ما هذا نعلا قط انما كان يجلس الى حبائه ونسب اليه وابو معشر اسمه زياد بن باب ما جاء لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی۔ ان روایتوں کے بیان جو آئی ہیں کہ تم میں سے بالغ اور عقل مند لوگ مجھ سے قریب کھڑے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جو زیادہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے اور جو بالغ ہے وہ مجھ سے قریب ہو کر کے کھڑے ہوا کریں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو چونکہ جو سمجھدار ہوتے ہیں اور عقل مند ہوتے ہیں وہ طریقے کو اچھی طرح محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا تھا۔ رہا اب کا مسئلہ کہ اب تو یہ چیز نہیں ہے کہ امام کو دیکھ کر کے سیکھا جائے، لیکن اب بھی اتنا تو ضروری ہے کہ امام کے پیچھے ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو کہ نیابت کا فریضہ انجام دے سکے، کہ اگر مقتدی امام کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو امام کی جگہ مقتدی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ اس کی جگہ لے سکے۔ تو بہرحال ابھی اس حکم کے اندر اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ حکم تھا کہ جو عقل مند اور بڑے لوگ ہیں وہ مجھ سے قریب رہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بیان کیا نصر بن علی جہضمی نے، اور فرماتے ہیں بیان کیا یزید بن زرع نے، اور فرماتے ہیں بیان کیا خالد حذاء نے، ابو معشر کے حوالے سے انہوں نے ابراہیم کے حوالے سے، انہوں نے علقمہ کے حوالے سے، انہوں نے حضرت عبداللہ کے حوالے سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے قریب رہے مجھ سے عقل اولو الاحلامی بالغ مرد والنہا اور عقل مند۔ نہا نوحیت کی جمع ہے، نوحیت معنی آتے ہیں روکنے والی یعنی عقل۔ تو عقل مند لوگ اور بالغ لوگ مجھ سے قریب رہیں۔ پھر وہ لوگ جو اس صفت میں ان سے متعلق ہیں، پھر وہ لوگ جو اس صفت میں ان کے زیادہ قریب ہیں، یعنی اسی طرح سے جو زیادہ سمجھدار ہے وہ قریب رہیں، اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے۔ فلا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اور اختلاف نہ کرو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں، یعنی صفوں کے درمیان صفوں کے میں اختلاف مت کرو ورنہ تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ صفوں کو سیدھا رکھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں شور مچانے، بازاروں کے شور سے بچو، بازار کے شور سے بچو، یعنی مسجد کے اندر اس طرح شور نہ مچاؤ جس طرح سے
بازار میں شور مچایا جاتا ہے۔ اس باب میں ابی بن کعب، ابن مسعود، ابو سعید، برا، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث حسن غریب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ کو پسند تھی بات کہ آپ سے قریب رہے مہاجرین اور انصار، تاکہ وہ آپ سے محفوظ کر سکے۔ یعنی مہاجرین انصار جو سمجھدار تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ رہتی تھی کہ وہ آپ سے قریب رہے، تاکہ آپ کے طریقے کو سیکھ کر کے دیکھ کر کے لوگوں تک پہنچا سکے، تاکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محفوظ کر سکے، یعنی احادیث وغیرہ یاد کر سکے۔ خالد حذا، یہ پیچھے روایت میں آتا ہے خالد حذا۔ حذا کہتے ہیں جوتے گاٹھنے والے، حذاؤن کے معنی جوتا، حذاؤن جوتے گاٹھنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ خالد حذا کا نام، خالد حذا وہ خالد بن مہران ہیں، ان کی کنیت ابو المنازل ہے۔ میں نے امام بخاری کہتے ہوئے سنا کہ خالد حذا نے کبھی جوتیاں نہیں بنائی، وہ جوتی گاٹنے والے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں کی طرف منسوب ہو گئے۔ ابو معاشرہ کا نام زیاد بن کلیب ہے۔ جی پڑھیں۔ وما جاء في كراهية الصف بين السواري وبه قال حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ ابن عروة المرادي عن عبد الله عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساردين فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن قرة بن إياس المدني قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. باب ما جاء فی کراہیت الصف بین السواری، ان روایتوں کے بیان جو ستونوں کے درمیان صف کی کراہیت کے سلسلے میں آئی ہے۔ یعنی اگر مسجد پہ پلر کھڑے ہوئے ہوں یا دیواریں ہوں یا ستون کھڑے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان اکیلے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یا بلا وجہ وہاں پر صف بنانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ صفیں جو ہیں جہاں پر جگہ ہے صفوں کی وہیں پر بنانی چاہیے۔ تو یہاں پر روایت ہے کہ عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں کہ ہم نے ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی ان کے یہاں پر ایک بہت بڑے امیر تھے، وہ تشریف لائے تو پبلک بہت زیادہ ہو گئی اور مسجد بھر گئی، تو ان لوگوں نے ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھ لی۔ تو صحابی موجود تھے وہاں پر، انس بن مالک، وہ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بچا کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کا حکم دیا تھا۔ تو بہرحال جو ستون ہیں ان کے درمیان نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے درمیان نماز مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں اس بیان کیا حناد، فرماتے ہیں اس بیان کیا وکیع نے سفیان کے حوالے سے، انہوں نے یحییٰ بن ہانی کے حوالے سے، ہانی بن عروہ مراری کے حوالے سے، انہوں نے عبد الحمید بن محمود کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ایک امیر کے پیچھے، فاسترن ناسو، تو لوگ مجبور ہو گئے، یعنی بہت زیادہ ہو گئے، تو اس طرح ستونوں کے درمیان کھڑا ہونے پر مجبور ہو گئے، تو ہم نے ستونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو انس بن مالک کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بچا کرتے تھے، یعنی آپ نے اس سے بچنے کا حکم دیا کیا تھا کہ ستونوں کے درمیان نہ کھڑا ہوا جائے۔ اس باب میں قرہ بن ایاس مدنی سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اہل علم کی ایک جماعت نے مکروہ قرار دیا ہے کہ ستونوں کے درمیان سب بنائے جائے، کسی کے قائل امام احمد، امام اسحاق، اور اہل علم کی ایک جماعت نے رخصت دی اس سلسلے میں۔ جی پر ما جاء في الصلاة والصف وحده وفيه قال حدثنا حناد حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف
قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيده ونحن بالرقة فقام بي على شيخ قال له وابصة بن معبد رضي الله عنه من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث وابصة رضي الله عنه حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم يجزئ إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد. منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وبقيع. وروى حديث حسين عن هلال بن يساف عن غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة رضي الله عنه. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة رضي الله عنه. فاختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أصح. وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أصح. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روى من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. ان روایتوں کے بیان جو نماز میں تنہا صف کے پیچھے کھڑے ہونے کے بارے میں آئی ہے. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے. ایک یہاں پر روایت آئی ہے کہ ایک صحابی نے تنہا صف میں نماز پڑھ لی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لوٹانے کا حکم دیا. اور اسی طرح سے ابن ماجہ کے اندر روایت آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تنہا نماز پڑھے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے. تو آپ نے اس کی نماز کی نفی کی ہے. تو اسی وجہ سے امام احمد، امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ صف میں اگر تنہا کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ہی درست نہیں ہوگی. اگر کوئی تنہا صف میں کھڑا ہے تو نماز جائز نہیں ہوگی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسا کرنا، یعنی پہلے تو انتظار کرے گا کہ کوئی آ جائے. اگر کسی کے آنے کی امید ہے تو پھر جو ہے آنے کا انتظار کرے گا. اگر کسی کے آنے کی امید نہیں ہے تو پھر کسی کو آگے سے پیچھے کر لے گا. اگر صف میں جگہ نہیں ہے تو پھر آگے والے کو، کسی جاننے والے کو، مسئلہ جاننے والے کو پیچھے کر لے گا اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا. اور اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ لیتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز بہرحال ادا ہو جائے گی. اب جواب کیا ہوگا کہ حدیث کے اندر تو ہے کہ نماز ہے ہی نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جواب جو نفی کمال کی ہے کہ مکمل نماز نہیں ہوتی ہے. تو کمال کی نفی ہے، فضیلت کی نفی ہے، ورنہ
صفیں سیدھی کرنا یا صف میں تنہا کھڑا ہونا ایسی چیز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی کے بارے میں ثابت ہے۔ حضرت ابو بکرہ ایک صحابی ہے، حضرت ابو بکرہ وہ ایک مرتبہ نماز کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں ہیں، تو پچھلی صفوں میں ہی وہ نماز میں شامل ہو گئے اور پھر نماز میں چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ تو آپ نے کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو آپ نے ان کو دعا دی اور فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو یہاں پر انہوں نے جو نماز شروع کی ہے تنہا پچھلی صف میں شروع کی ہے، جبکہ کوئی ان کے ساتھ میں شامل نہیں تھا۔ تو اگر تنہا پیچھے کھڑے ہونے سے نماز بالکل نہ ہوتی تو ان کی نماز شروع کی درست نہ ہوتی، اور جب شروع کی جائز نہ ہوئی تو بعد کی جائز نہ ہوتی۔ تو اس لیے احناف کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر لوٹانے کا حکم دینا صرف مصلحت کی وجہ سے ہے، ورنہ عام روایتوں میں لوٹانے کا حکم نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سفیان کے حناد فرماتے ہیں سفیان کے ابو الاحوص نے حسین کے حوالے سے، انہوں نے ہلال بن یساف کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ زیاد بن ابو الجعد نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم مقام رقہ میں تھے، اور وہ مجھے لے کر ایک شیخ کے پاس پہنچے جس کو وابصہ بن معبد کہا جاتا ہے، جو بنو اسد میں سے تھے۔ تو زیاد نے کہا کہ مجھ سے اس شیخ نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے تنہا صف کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور شیخ سن رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹانے کا حکم دیا۔ آگے ساری جو ہے سند کی بحث ہے۔ بعض روایتوں میں اس روایت کو بیان کرنے والا کبھی کوئی ہیں کبھی کوئی ہیں، مختلف صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث مضطرب بھی ہے، اور جو حدیث مضطرب ہو تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے ضعف کی وجہ سے بھی ہم نے اس حدیث کو اختیار نہیں کیا ہے کہ اگر اس حدیث کو اختیار کیا جائے جو ضعیف ہے تو ایک فرضیت ثابت ہو جائے گی اس حدیث سے۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان میں صف میں لوگوں کے ساتھ شامل ہونا یہ چیز شامل نہیں ہے، تو اگر ہم اس کو نفی کمال کا نہ لے کر کے نفی جنس کا لے لیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ایک ایسی حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے، فرضیہ ثابت کرنا لازم آئے گا۔ حالانکہ فرضیت جو ثابت ہوتی ہے وہ صرف قرآن کریم سے یا احادیث متواترہ سے ہوتی ہے۔ اس باب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی اقتداء میں کوئی ایک شخص اور آ جائے، یا شروع سے ہی کوئی شخص اکیلا کسی اقتداء میں نماز پڑھے تو اسے کہاں پر کھڑا ہونا چاہیے؟ تو اسے امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، بائیں جانب نہیں بلکہ دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ان کو گھما کر کے دائیں جانب کر لیا۔ تو اس لیے اگر کوئی اکیلا شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سفیان کے قتیبہ نے فرماتے ہیں سفیان کے داؤد بن عبد الرحمن عطار نے عمرو بن دینار کے حوالے سے، انہوں نے قریب کے حوالے سے جو عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے، انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا، امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے اور اس پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بعد والوں میں سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب آدمی امام کے ساتھ ہو تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہو۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی مع الرجلین، ان روایتوں کے بیان جو آئی اس آدمی کے بارے میں جو دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی ہو تو انہیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ تو ان کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ انہیں پیچھے ہی کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر دو آدمی ہیں تو وہ امام کے آس پاس کھڑے نہ ہوں بلکہ انہیں پیچھے ہی کھڑے ہونا چاہیے، پیچھے کھڑے ہونا سنت ہے۔ البتہ اگر کسی ضرورت سے امام کے دائیں جانب یا دائیں و بائیں جانب کھڑے ہو جائیں تو نماز اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس طرح سے نماز پڑھائی تھی۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر دو شخص ہیں تو انہیں پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس بیان کیا بندار محمد بن بشار نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کیا محمد بن ابی عدی نے، اور فرماتے ہیں ہم کو بتلایا اسماعیل بن مسلم نے حسن کے حوالے سے، انہوں نے سمرہ بن جندب کے حوالے سے، اور فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب ہم تین ہوں تو ہم میں سے ایک آگے بڑھ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک آگے بڑھے گا تو باقی جو ہے دو پیچھے ہو جائیں گے۔
تو اگر 2 نماز پڑھنے والے ہوں تو 2 کو پیچھے ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ اس باب میں ابن مسعود سے بھی روایت، ابن مسعود اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سمرہ کی حدیث غریب ہے اور اسی پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی کھڑے ہوں امام کے پیچھے۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے علقمہ اور اسود کو نماز پڑھائی اور ان میں سے ایک کو دائیں جانب اور دوسرے کو بائیں جانب کھڑا کر لیا اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا۔ اور بعض اہل علم نے اسماعیل بن مسلم کے بارے میں کلام کیا ہے ان کی حفظ کی جانب سے۔ تو پہلی روایت میں آئے ہیں اسماعیل بن مسلم، ان کے اوپر بعض لوگوں نے جرح کی ہے کہ ان کا جو حفظ تھا وہ بگڑ گیا تھا۔ تو بہرحال دونوں طریقے جائز ہیں۔ پہلا طریقہ مستحب ہے کہ 2 آدمی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، اور اگر دائیں بائیں جانب کھڑے ہوں تو وہ بھی جائز ہے۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعہ رجال، ان روایتوں کے بیان جو اس آدمی کے بارے میں آئی ہیں جو نماز پڑھے اور اس کے ساتھ مرد اور عورتیں ہوں۔ اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے ساتھ میں مرد عورتیں سب ہوں تو صف کس طرح سے بنانی چاہیے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے بالغ مرد کھڑے ہوں گے، پھر بچے کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد سب سے پیچھے عورتیں کھڑے ہوں گی۔ اور اگر بچے کم ہوں اور بالغ مرد بھی کم ہوں تو ایسی صورت میں بچے اور بالغوں کو ایک ساتھ کر لیا جائے گا پہلی صف میں، اور دوسری صف میں عورتوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہی جو ہے طریقہ اس روایت سے ثابت ہوا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز پڑھائی تو اس میں حضرت انس اور ایک یتیم بچہ تھا، وہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور حضرت انس بن مالک کی والدہ تھی وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوئی۔ تو اس میں سب بندی کا بیان ہوا کہ پہلے مرد حضرات کھڑے ہوں گے اور پھر بچے کھڑے ہوں گے اگر الگ صف نہ بنائی جائے، اور پھر اس کے بعد عورتوں کا نمبر آئے گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلا ہے کہ کل ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص صف میں تنہا نماز پڑھتا ہے، عذر سے ہو یا بغیر عذر کے، تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو امام ترمذی نے اور دیگر ائمہ نے کہا تھا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ احناف کا مسئلہ یہ تھا کہ نماز ہو جائے گی۔ تو احناف نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس استدلال کو ذکر کرنے کے بعد اس کا رد کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ بعض لوگ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مقتدی تنہا صف میں کھڑا ہو تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اور وہ استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ میں ایک یتیم بچہ تھا، تو یتیم بچہ جو ہے وہ تو بچہ ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اور انس بن مالک بالغ تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اور یتیم کو ایک ساتھ کھڑا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتیم تو کل عدم تھا اور اس کی نماز کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، تو لہٰذا انس بن مالک جو ہے تنہا صف میں کھڑے نظر آئے۔ تو اگر تنہا صف میں نماز درست نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے دائیں جانب اپنے پاس میں کھڑا کرتے، تو ان کا پیچھے کھڑا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہے تھے، بچے کی نماز تو کوئی نماز نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ بچے کی نماز کا اعتبار ہے، اور اگر یتیم کی نماز کا اعتبار نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے پاس میں کھڑا کرتے۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یتیم کے بچے کا نماز کا اعتبار کیا ہے، لیکن ہم جو اس سے استدلال کرتے ہیں وہ حضرت انس بن مالک کے حوالے سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ استدلال جو ہے ابو ملیکہ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ یہ جو ملیکہ تھی، ملیکہ کے حوالے سے، کہ یہ جو پچھلی صف میں کھڑی تھی تنہا کھڑی ہوئی تھی، اگرچہ یہ عذر تھا، کوئی دوسری عورت نہیں تھی، لیکن اتنا تو ثابت ہوا کہ عذر کی حالت میں بھی اگر کوئی عذر کی حالت ہو اور اس میں کوئی عورت یا کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو جب عذر کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تنہا نماز پڑھنا کوئی نماز کو فاسد کرنے والی چیز نہیں ہے، تو بلکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو تنہا نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، تو اس کی کمال کی نفی تھی، جنس کی نفی نہیں تھی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سفیان کے اسحاق انصاری نے، اور فرماتے ہیں سفیان کے معن نے، اور فرماتے ہیں سفیان کے مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ کے حوالے سے، انہوں نے انس بن مالک کے حوالے سے کہ ان کی دادی ملیکہ
کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جو انہوں نے تیار کیا تھا، تو آپ نے اس سے کھایا، پھر فرمایا کھڑے ہو، ہم تم کو نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنی ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہوا جو کہ بہت زیادہ پڑی رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی، قد اسودہ من طول ما لبسا، بہت زیادہ ٹھہری رہنے یعنی پڑی رہنے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی، استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالی ہو چکی تھی۔ فنزعتہ، تو میں نے اس کو پانی سے دھو دیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں نے اور یتیم نے آپ کے پیچھے سب بنائی اور بوڑھی نے ہمارے پیچھے سب بنائی، پھر آپ نے ہم کو 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ چلے گئے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت انس کی حدیث صحیح ہے اور اسی پر عمل اہل علم کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ جب امام کے ساتھ کوئی آدمی اور عورت ہو تو آدمی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور دیکھیے بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے نماز کے جائز ہونے کے سلسلے میں کہ جب آدمی تنہا صف میں پیچھے ہو، انہوں نے کہا ہے کہ بچے کی کوئی نماز نہیں ہے اور انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تنہا تھے، معاملہ ایسا نہیں ہے جس کی طرف وہ گئے ہیں۔ امام ترمذی یہاں سے رد کر رہے ہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے جس کی طرف وہ گئے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یتیم کے ساتھ کھڑا کیا اپنے پیچھے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی نماز کو اگر نہ ہوتی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم کے لیے نماز قرار دیتے تو کھڑا کرتے یتیم کو ان کے ساتھ اور نہ کھڑا کرتے اپنے ولا اقامہ، اور ان کو کھڑا کرتے اپنے۔ یہ عبارت کے اندر جو ہے الٹ پھیر ہوا ہے، اصل روایت یہ ہے کہ کھڑا کرتے تو نہ کھڑا کرتے یتیم کو ان کے ساتھ میں، بلکہ حضرت انس کو اپنی دائیں جانب کھڑا کرتے۔ اور روایت ہے موسیٰ بن انس سے اور حضرت انس سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی تو اپنی دائیں جانب کھڑا کیا تھا۔ تو اس حدیث میں دلالت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نفل نماز پڑھی تھی، جبکہ ارادہ کیا تھا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برکت دینے کا، یعنی برکت کے ارادے سے ان کو نفل نماز پڑھائی تھی۔ تو ایک مسئلہ اس سے یہ بھی نکلا ہے کہ اگر بغیر تداعی کے بغیر دعوت کے نفل نماز ادا کی جائے جماعت کے ساتھ تو یہ بھی جائز ہے، نفل نماز بغیر جماعت کے بغیر تداعی کے ادا کی جائے تو جائز ہے۔ تداعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلاوا نہ دیا جائے، 1-2 آدمی اگر ہوں تو انہی کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی 3 تک اگر 3 مقتدی ہیں تو 3 مقتدی کے ساتھ اگر نفل نماز پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن 3 سے زیادہ ہوں گے تو وہ تداعی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے نفل نماز بڑی تعداد کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر 2-3 ہو تو نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جی پڑھیں۔ قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ نفل جی مفتی صاحب جی جی پیچھے جو 3 آدمی ہوں گے ان کو قرآن پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ نہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے فرض پڑھتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ہاں پڑھوں مفتی صاحب؟ ہاں جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من احق بالامامۃ۔ قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش وقال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو معاویہ عن نمیر عن الاعمش عن اسماعیل بن مجاہد عن اوس بن سمعة قال سمعت ابا مسعود الانصاری يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم كتاب الله كان في القراءة سواء أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم حجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكثرهم سنا ولا يعم الرجل في سلطانه ولا يجلس على ذكره في بيته إلا بإذنه. قال محمود قال ابن مسعود في حديثه
أكثرهم سنا. وفي الرابع عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعامر بن سلمة قال أبو حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لا يسمع بالسنة. وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي بهم. وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب المنزل. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمر الرجل في سلطانه ولا يجلس على حكمته في بيته إلا بإذنه. وإذا أذن في الكل ولم يرى به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. باب من احق بالامامتی، اس شخص کا بیان جو امامت کے زیادہ حقدار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر کوئی امام یا حاکم مقرر نہیں ہے، کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر کوئی امام اور حاکم مقرر نہیں ہے، تو وہاں نماز کون پڑھائے گا؟ اگر کہیں پر امام یا حاکم مقرر ہے نماز پڑھانے کے لیے، تو چاہے اس سے درجے کے اعتبار سے کتنے بھی اچھے لوگ موجود ہوں، چاہے اس سے زیادہ جاننے والے ہوں، اس سے زیادہ تقوی والے ہوں یا اس سے زیادہ علم والے ہوں، تو ان کو نماز نہیں پڑھائیں گے، بلکہ جو امام ہے یا جو حاکم ہے جو نماز پڑھانے کے لیے مقرر ہے وہی نماز پڑھائے گا۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھانے والا متعین نہیں ہے تو کون نماز پڑھائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو وہ نماز پڑھائے گا۔ پھر اگر قرآن جاننے میں سب برابر ہیں تو پھر جو معمول بہا حدیث کو جن پر عمل کیا جاتا ہے ان احادیث کو زیادہ جاننے والا ہو وہ پڑھائے گا۔ پھر اگر اس میں برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو وہ پڑھائے گا۔ پھر اگر اس میں برابر ہوں تو جو بڑی عمر والا ہوگا وہ پڑھائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ ترتیب قائم کی تھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو قرآن کو سب اچھا ہی پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن ان کی مادری زبان تھی، تو سب قرآن کو اچھا ہی پڑھتے تھے، کوئی بگاڑ کر نہیں پڑھتا تھا۔ اور پھر تقوی میں سب برابر تھے، یعنی سب کے اندر صحابہ کرام کے اندر عموماً تقوی عمومی بات تھی۔ لیکن جب زمانے کے حالات بدلے اور قرآن کریم عجم میں پہنچا تو پھر لوگوں کے حالات مختلف ہو گئے۔ جب لوگوں کے حالات مختلف ہوئے تو فقہاء کرام نے ترتیب بدلی اور کہا کہ اس دونوں چیزوں کو ملا کر کے قرآن اور حدیث ان دونوں کو ملا کر کے ایک درجہ بنایا کہ قرآن کو سنت کو جو زیادہ جاننے والا ہو، یعنی جو فقہ کو زیادہ جاننے والا ہو، فقہ جو ہے قرآن اور سنت دونوں کو ملا کر کے جب تیار ہوتا ہے تو جو فقہ کا زیادہ جاننے والا ہو، جو مسائل کا زیادہ جاننے والا ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر اگر اس میں برابر ہوں تو پھر دوسرے درجے میں دیکھا جائے گا کہ قرات کون اچھی کرتا ہے، کیونکہ اب قرات میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بعض لوگ بہت اچھی قرات کرتے ہیں، حروف کو کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، تو دوسرا درجہ قرات کا دیا گیا۔ اور تیسرا درجہ چونکہ لوگوں کے درمیان تقوی کم ہوتا گیا تو تقوی کو معیار بنایا گیا کہ جو تقوی والا ہوگا اس کو وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ پھر اگر تقوی میں برابر ہوں تو پھر عمر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب چونکہ ہجرت باقی نہیں رہی تو ہجرت کو معیار نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ جو حدیث میں تبدیلی کی ہے تو یہ حالات کے بدل جانے کی وجہ سے کی ہے، اور حالات بدلنے کی وجہ سے بہت سے احکام بدلتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سفیان کا حناد نے، فرماتے ہیں سفیان کے ابو معاویہ نے عامش کے حوالے سے، اور دوسری سند ہے امام ترمذی فرماتے ہیں سفیان کے محمود بن غیلان نے، اور فرماتے ہیں سفیان کے ابو معاویہ نے اور ابن نمیر نے عامش کے حوالے سے، انہوں نے اسماعیل بن رجا زبیدی کے حوالے سے، انہوں نے اوس بن زمعج کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی امامت کرے یا
لوگوں کی امامت کرے ان میں اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا، پھر اگر وہ قرات میں برابر ہوں تو ان میں سنت کو زیادہ جاننے والا، یعنی معمول بہا احادیث کو زیادہ جاننے والا، کیونکہ سنت انہی احادیث کو کہا جاتا ہے جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ سنت میں برابر ہوں تو ان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والا، پھر اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو ان میں زیادہ عمر والا۔ ولا یؤم الرجل فی سلطانہ، اور آدمی امامت نہ کرے اس کی سرداری میں یا اس کی حاکمیت میں، سلطانی اس کی حاکمیت یعنی کسی کی حاکمیت میں، جہاں پر جس کا زور چل رہا ہو یا جو جس کی جہاں پر بات مانی جاتی ہے، جو جہاں کا حاکم ہو، اس کی حاکمیت میں جا کر کے امامت نہ کرے، اور نہ بیٹھے آدمی کے احرام کی جگہ پر اس کے گھر میں مگر اجازت سے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کہیں پر گیا ہے تو چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا ہو یا کتنا بھی بڑا درجہ ہو، جب کسی آدمی کے گھر جائے تو اس کی جو احرام کی جگہ ہے تو اس میں کھڑا نہ، اس پر نہ بیٹھے جب تک کہ مالک اجازت نہ دے دے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کہیں پر گیا ہے تو اگرچہ وہ کتنا ہی تقوی والا ہو تو جب تک کہ امام اجازت نہ دے دے تو بغیر اجازت کے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے امام کی ایک طرح سے توہین بھی ہے اور امام کو یہ بات بری لگے گی، تو بہرحال امام کی اجازت کے بغیر پڑھانا جائز نہیں ہے۔ محمود کہتے ہیں کہ ابن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا اقدمہم سنن، یعنی اس میں کہا پہلی روایت میں اکثرہم سنن، اس میں اقدمہم سنن، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اس باب میں ابو سعید، انس بن مالک بن حویرث، عمرو بن سلمہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی پر ہمارے اہل علم کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی امامت کے زیادہ حقدار ان میں اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہے، پھر ان میں سنت کو زیادہ جاننے والا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ گھر والا امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب اجازت دے دے اذا اذینا، جب اجازت دے دے گھر والا غیر کو تو کوئی حرج نہیں کہ ان کو نماز پڑھائے، اور بعض نے مطلقاً مکروہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سنت یہ ہے کہ گھر والا ہی نماز پڑھائے، اور امام احمد بن حنبل نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یؤم الرجل فی سلطانہ ولا یجلس علی تکریمۃ فی بیتہ الا باذنہ، تو یہ آپ نے اجازت کے ساتھ خاص کیا ہے، اور جب اجازت دے دے تو مجھے امید ہے کہ اجازت سب میں ہوگی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اجازت دے دے ان کے لیے تو ان کو نماز پڑھا سکتا ہے، تو کسی کو اجازت دے دی جائے تو نماز پڑھا سکتا ہے، جیسے کوئی بزرگ آ جائیں ان سے کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھا دو تو پھر صحیح ہے، لیکن بغیر اجازت کے کسی کا بھی پڑھانا جائز نہیں ہے۔